جب کوئی آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، بحیثیت مسلمان ایک بڑا اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس نے جو محنت کی، جو کمایا، جو کچھ دنیا میں زندگی میں خرچ ہو گیا وہ تو ہو گیا، لیکن جو اس کی بلانگنگز ہیں، کوئی گھر، جائیداد، بینک بیلنس، وہ باقی بچ گیا ہے۔ اب اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے کہ معاشرے میں امن و سلامتی بھی برقرار رہے، رشتہ داروں، عزیزوں اور بلڈ ریلیشن رکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے مابین تعلقات بھی خوشگوار رہیں، اور وہ جو اس کا ورثہ اور ترکہ ہے بطریق احسن وہ تقسیم بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر حضور علیہ السلام کے مدنی دور میں اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس میں پاسبلی جتنے بھی رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ اور اس سے پہلے اللہ کریم نے قرآن عزیز میں حضور علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی دنیا سے جاتا ہے وہ اپنی وصیت لکھ دے۔ ابتداً ول لکھنا ضروری تھا کہ وہ اپنی مرضی سے لکھ دے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی خواہش اس ول کے مطابق اس جائیداد کو، اس ترکے کو تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کا قانون نازل فرما دیا تو اس کے بعد جو ول ہے، جو وصیت ہے، اس کی حیثیت آپشنل ہوگی۔ اگر کوئی آدمی اس کے باوجود ول لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتا ہے، لیکن اگر نہ لکھے تو شرعی لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بعض اوقات انسان محسوس کرتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پر احسان کیے، کسی مشکل وقت میں کام آئے، وہ ان کا بدلہ نہیں دے سکا، یا کئی آدمی کی عقیدت ہوتی ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں نیکی کا کام ہو رہا ہے، اس میں میری طرف سے کوئی وصیت لکھ دوں کہ کوئی نہ کوئی نیکی کے اندر حصہ پڑ جائے۔ یا بہن بھائیوں، عزیزوں، اقارب میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے، انتہائی غریب ہوتا ہے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس مرنے والے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ وراثت میں تو اس کا حصہ نہیں بنتا، یعنی اگر کوئی قریبی ہے ایسا جس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، اس کے لیے ول لکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ ول اس کے لیے لکھی جائے گی جو وراثت کا حقدار نہیں ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ کہے گی اتنا میرے مال میں سے فلاں کو دے دینا۔ اس لیے ول کی، وصیت کی باقاعدہ قرآن پاک کے اندر اجازت عنایت فرمائی گئی۔ اب مختلف مذاہب کے اندر جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کے مال و اسباب کی تقسیم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی قانون ضابطے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہر ملک میں باقاعدہ طور پر فوت ہونے والے بندے کی جتنی بلانگنگز ہوتی ہیں ان کو کس طرح ڈسپوز آف کیا جائے، کس جگہ کے ٹھکانے لگایا جائے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی لیجسلیشن، کوئی نہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کا بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے۔ لیکن اگر ہم کمپیریٹیولی قرآن پاک کی روشنی میں اسلام کے قانون وراثت کا ایک سرسری جائزہ لیں، اس کے اندر ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں پر مردوں کو جائیداد کا حقدار ٹھہرایا گیا، وہاں پر عورتوں کو بھی
حصہ دیا گیا، ماں کے طور پر، بیٹی کے طور پر، بہن کے طور پر اور وائف کے طور پر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو قانون وراثت تھا اس کے اندر عورتوں کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا ہی نہیں جاتا، بلکہ قرآن گواہ ہے اور بارہا آپ نے سنا بھی ہے کہ گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، چہ جائے کہ ان کو وراثت میں سے حصہ دیا جاتا۔